اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے زد و کوب کیا اور زد و کوب کرنے کے بعد ایک قید خانے میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر قبیلہ مزہج کے لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے ہجوم کیا اور کس الامارہ کو گھیر لیا۔ اتنے میں ابن زیاد نے قاضی شریح کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہو کہ میں نے ہانی بن عروہ کو دیکھا ہے اور وہ صحیح و سالم ہے، اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو ابن زیاد دارالامارہ سے باہر آیا اور مسجد کے ممبر پہ گیا اور تقریر کی اور کہنے لگا کہ تم سب کے سب اللہ کی اور اس کے امیر کی اطاعت کرو اور تمہارا بھائی وہ ہے جو تم سے سچی بات کہے۔ یہ کہہ کر ابھی وہ ممبر سے نیچے اترا ہی تھا کہ اتنے میں مسجد کے نگہبان مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں۔ جیسے ہی ابن زیاد نے سنا کہ مسلم ابن عقیل آ گئے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ دارالامارہ میں داخل ہوا اور اس نے دارالامارہ کے دروازوں کو بند کر لیا۔ عبداللہ ابن حازم کہتا ہے کہ میں جناب مسلم ابن عقیل کی جانب سے اس بات پر مامور تھا کہ جو بھی صورتحال ہے، جتنے بھی حالات ہیں جناب ہانی بن عروہ کے حوالے سے، ان سب کو دیکھوں اور ان سب کی خبر جناب مسلم کو دوں۔ عبداللہ ابن حازم کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ جناب ہانی بن عروہ کو زد و کوب کیا جا رہا ہے اور ان کو قید کر دیا گیا ہے، میں وہاں سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جناب مسلم کے پاس پہنچا جو کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ گزین تھے، اور میں نے ساری صورتحال سے جناب مسلم کو باخبر کیا۔ جناب ہانی بن عروہ کے جو قریب کے گھر تھے، ان کے چاروں طرف ایسے لوگ تھے کہ جو جناب مسلم کے حامیوں میں سے تھے، اور ان میں سے 4,000 افراد ایسے تھے کہ جو ہمہ وقت مسلح رہتے تھے۔ لہٰذا جناب مسلم نے کہا کہ میں ان لوگوں سے کہہ دوں کہ قیام کے لیے تیار ہو جائیں اور میں کوفہ میں جنگ کا نعرہ لگا دوں، اور اس وقت ان کا جو نعرہ تھا وہ تھا یا منصور و امت، یا منصور و امت، یہ ان کا ایک جنگی نعرہ تھا۔ یعنی جب بھی یہ نعرہ لگایا جاتا تھا گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ جنگ کے لیے اب آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ جناب مسلم نے اپنے 4 خاص دوستوں کو مختلف قبیلوں پر امیر قرار دیا اور ہر ایک کا پرچم بھی الگ الگ معین فرمایا۔ عبداللہ ابن عزیز کندی کو قبیلہ کندہ پر، اور مسلم ابن عوسجہ کو قبیلہ مزہج پر، اور ثمامہ ساعدی کو قبیلہ بنی تمیم اور قبیلہ ہمدان پر، اور عباس ابن جعد جدلی کو لشکر مدینہ کا امیر قرار دیا۔ کچھ ہی دیر میں مسجد و بازار لوگوں کی کثرت سے چھلک اٹھا اور ابن زیاد کو یہ خوف لاحق ہوا کہ بغاوت ہونے والی ہے، تو اس نے اپنے کچھ کارندوں سے کہا کہ وہ لوگوں کے درمیان میں جائیں اور جن جن قبیلوں میں ان کے دوست و احباب ہیں ان سے یہ کہیں کہ شام کی جو فوجیں ہیں وہ ان کے تعاقب میں کھڑی ہوئی ہیں، اور اگر یہ لوگ باز نہیں آئے تو یزید کی جو فوج ہے، جو شام کی فوج ہے، وہ کوفہ میں داخل ہو جائے گی اور ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گی اور ان کے بچوں کو یتیم کر دے گی، باپ کو بیٹے سے جدا کر دے گی، بیٹے کو باپ سے جدا کر دے گی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دے گی۔ یہاں تک کہ اس نے کثیر ابن شہاب کو بلا کر کہا کہ قبیلہ بنی مزہج میں تمہارے دوست بہت ہیں، تم باہر جاؤ اور جو دوست تمہاری بات مانیں ان کے ساتھ مل کر یزید کی کڑی سزاؤں سے لوگوں کو ڈراؤ اور جنگ کی ہولناکی اور اس کے انجام کا بھی خوف دلاؤ، اور کوشش کرو کہ یہ لوگ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے محمد ابن اشعث سے کہا کہ وہ اپنے قبیلہ کندہ کے دوستوں کو باہر نکل کر جمع کرے اور امان کا پرچم لہرائے اور یہ اعلان کر دے کہ جو بھی اس پرچم کے نیچے آ جائے گا اس کی جان، مال اور عزت سب کے سب محفوظ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس نے قعقاع زحلی اور شبس بن ربی اور حجار ابن ابجر اور شمر بن ذیلجوشن کو بھی روانہ کیا اور ان لوگوں سے کوفیوں کی کثیر تعداد کو ورغلا کر جناب مسلم کی نصرت سے بے تعلق کر دیا اور دارالامارہ کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ یعنی ابن زیاد کی جو سازش تھی یا سیاست تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ اس نے لوگوں کے درمیان اپنے کارندوں کو چھوڑا اور ان کو یہ ڈرایا کہ جو شام کی فوجیں ہیں وہ تمہارے تعاقب میں ہیں، لہٰذا اگر تم باز نہیں آئے تو وہ جو شام کی فوجیں ہیں وہ تمہیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں گی۔ اور یہ بات بالکل واضح تھی
کہ جو شام کی فوجیں تھیں ان کی تعداد اور ان کی کثرت کوفے والوں سے یقیناً بہت زیادہ تھی، لہٰذا یہ جو کوفی تھے یہ سب کے سب ڈر گئے۔ جب ابن زیاد نے کچھ کامیابی دیکھی تو شبس بن ربی کو ایک پرچم کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ باہر بھیجا، اور جو اکابر کوفہ اس کے پاس تھے انہیں حکم دیا کہ دارالامارہ کی چھت سے جناب مسلم کے دوستوں کو بلند آواز سے کہیں کہ تم لوگ اپنے حال پر رحم کرو اور منتشر ہو جاؤ، اس لیے کہ شام کی فوجیں پہنچنے ہی والی ہیں اور تم لوگ ان فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم لوگ امیر کی اطاعت کر لو تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ یزید سے تمہیں معافی دلوا دے اور تمہارے انعام اور اکرام میں اضافہ کر دے، اور امیر نے قسم کھائی ہے کہ اگر منتشر نہ ہوئے تو جیسے ہی شامی لشکر کوفہ میں داخل ہوگا وہ تمہارے سارے مردوں کو قتل کر دے گا، گناہ گاروں کے بدلے بے گناہ بھی مارے جائیں گے، اور تمہاری عورتیں اور بچے شامی لشکر میں غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اور اس قسم کے اعلانات ہوتے رہے یہاں تک کہ مغرب کے قریب اہل کوفہ ان اعلانات سے دہشت زدہ ہو کر منتشر ہو گئے کہ ان دھمکیوں کو سن کر کوفہ والے ڈر گئے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو گھسیٹ کر لے کے جاتی تھیں اور باپ اپنے بیٹوں کو لے کر جاتے تھے، اور اسی طریقے سے بیویاں اپنے شوہر کو لے کر جاتی تھیں، اور پورا کا پورا وہ لشکر جو جناب مسلم کی نصرت کے لیے جمع ہوا تھا، اور جس طریقے سے جوق در جوق لوگ جمع ہوئے تھے جناب مسلم کی بیعت کے لیے، ایک مرتبہ وہ لشکر چھٹ گیا۔ اور جیسا کہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، مصائب میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب مسلم کی حالت یہ ہو گئی کہ جب جناب مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی تو اس وقت 30 افراد تھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھی تو اس وقت 10 افراد تھے، اور جب مسجد سے نکلے باہر تو اس وقت جناب مسلم کے پیچھے کوئی نہ تھا، اور جناب مسلم تنہا کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے یہاں تک کہ ان کو کوئی جائے امن اور پناہ نہیں ملی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔